اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عید سعید غدیر عید اللہ الاکبر کی مناسبت سے آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ پیام بعثت میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے خطبہ غدیر کے اہم نکات کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے۔ اس چوتھی اور آخری قسط میں ہم خطبہ غدیر کے باقی رہ جانے والے چند اہم نکات اور پھر اس کے بعد ہونے والے چند اہم عملی اقدامات کے جو اس میدان غدیر میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیے ان کی طرف روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد زین عباس خان صاحب۔ آغا، ہم نے خطبہ غدیر کو بیان کیا کافی سارا، اس میں اعلان ولایت کو بھی بیان کیا، اس کے مختلف پہلوؤں کو بھی بیان کیا۔ ہمیں اس خطبے میں بہت سارے مقامات پر قرآن کی آیات نظر آتی ہیں کہ جہاں پر پیغمبر گرامی اسلام نے آیات قرآنی کی تلاوت کی ہے اور پھر ان کو امیر المومنین علیہ السلام پر تطبیق کیا ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ اس کا ربط بیان کیا ہے۔ لیکن ہمیں ایک جگہ ایسی نظر آتی ہے کہ جہاں پر رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری سورت پڑھی ہے اور وہ سورت سورہ فاتحہ ہے۔ بتائیے یہ کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ نے پوری سورہ فاتحہ پڑھی خطبہ غدیر میں اور اس کا پھر امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت و امامت اور اس اعلان امامت کے ساتھ کیا رابط ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر عید سعید غدیر کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کو اگر غور سے پڑھا جائے اور وارثان قرآن سے لیا جائے اس کے مفاہیم کو، تو سورہ فاتحہ ایک پورا پیغام رکھتی ہے اپنے اندر۔ سورہ فاتحہ کے اندر توحید کا تذکرہ بھی ہے، جو رستہ ہم نے چلنا ہے اس کا تذکرہ بھی ہے، ہماری ابتدا کا ذکر بھی ہے، ہماری انتہا کا ذکر بھی ہے، قیامت کا ذکر بھی ہے، دنیا میں جس رستے پہ چلنا ہے اس کا ذکر بھی ہے، جس پہ نہیں چلنا ہے اس کا ذکر بھی ہے۔ تو اس اہمیت کے پیش نظر سورہ فاتحہ کو آقا نے یہاں پر ارشاد فرمایا اور اس کی حکمت مسلط ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن جو ذکر انہوں نے خود فرمایا اس کی وضاحت میں، اس میں جو حصہ ہے صراط مستقیم کا، جی جی، اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا جو ذکر ہے، تو اس حوالے سے پوری سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی آقا نے، اور پھر وہاں پہ ایک سلسلہ ہے آیات کا جو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد اور اس کی تطبیقات کے بعد، کہ کن کے رستے پہ چلنا ہے۔ وہ میرا رستہ ہے، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا رستہ ہے، اور وہ ان کے بعد آنے والے ائمہ کا ذکر ہے جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہیں۔ اس رستے پہ چلنا ہے، دوسرے پہ نہیں چلنا ہے تم نے۔ اس مقصد کے تحت سورہ فاتحہ کا ذکر کر کے پھر مخالفین اور معاندین کا ذکر کیا، اور پھر آیتوں پہ آیتیں، بالکل بالکل، ولایت کو قبول کرنے والوں کے بارے میں آیتیں، ولایت کا انکار کرنے والوں کے بارے میں آیتیں، پھر قبول کرنے والوں کے بارے میں آیتیں، پھر انکار کرنے والوں کے بارے میں آیتیں۔ تو اس طریقے سے آیتوں کا ایک سلسلہ جو ہے یہاں پر رہا اس حصے کے اندر۔ جیسا کہ آپ نے اس نقطے کی طرف ابھی اشارہ بھی کیا کہ ذکر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور آپ کا نام یا آپ کا جو لقب ہے مہدی، اس کا بھی تذکرہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ غدیر میں کیا۔ بتائیے کیا گفتگو تھی کہ جس کے لیے رسول اللہ نے امام زمان کا تذکرہ کیا، کتنی مرتبہ تذکرہ کیا؟ ہم مختصراً پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن یہاں تھوڑا تفصیل کے ساتھ کہ وہ کیا نکات تھے کہ جن کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے رسول اللہ آپ علیہ السلام کا نام لے کر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، بالکل، نبوت کا سلسلہ یہاں پر ختم ہونے جا رہا ہے۔ بالکل، امامت کا آغاز جو ہے اس کا سلسلہ بھی بتا دیا کہ کس سے ہونے والا ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ امامت ختم کہاں ہوگی؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ان خاتم الائمۃ من القائم المہدی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ خاتم الائمہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور چونکہ روایت کے اندر ہے کہ جب لفظ قائم آئے تو ایک دفعہ کھڑے بھی ہو جائیں
تو اس وجہ سے اب کیمرے میں بے شک ناظرین انشاءاللہ جتنا بھی ان کو نظر آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کو یہاں پر الظاہر علی الدین قرار دیا، منتقم من الظالمین قرار دیا، فاتح الحصون وہادمہا قرار دیا، اور اسی طریقے سے اولیاء الہی کا جو ناحق خون بہایا گیا ہے جی اس کے بارے میں المدرک کو بکل ثارن لاولیاء اللہ قرار دیا ہے، خون کا بدلہ لینے والا، بالکل بالکل. اور اللہ کے دین کا ناصر قرار دیا ہے. اسی طریقے سے خیرۃ اللہ و مختارہ قرار دیا ہے، وارث کل علم قرار دیا ہے، محیط بکل فہم قرار دیا ہے بالکل امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں انہ الباقی حجۃ ولا حجۃ بعدہ اللہ اکبر. ولا بے شک، حق الا معہ ولا نور الا عندہ الا انہ لا غالب لا بے شک. ولا منصور علیہ، کوئی ان پر فتح نہیں پا سکے گا، اور دین کا غلبہ میرے اس فرزند کے ذریعے سے ہوگا، جو مہدوی معاشرہ قائم ہوگا، جو بالکل، الہی بالکل. حکومت قائم ہوگی. چونکہ یہاں حاکمیت کا اعلان کیا جا رہا ہے در حقیقت غدیر کے میدان میں. جی بالکل ولایت بمعنی حکومت، حاکمیت، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلوں پر بھی حکومت، گھروں کے اوپر حکومت، سوسائٹی کے اوپر، معاشرے کے اوپر، ملکوں کے اوپر حکومت. جی بالکل. تو آخری حکومت کا تذکرہ یہاں کر رہے ہیں کہ وہ پرچم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بلند ہوگا. وَإِنَّهُ وَلِيُّ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، اللہ کی زمین میں اللہ کی حکمرانی کو قائم کرنے والے میرے یہ فرزند ہوں بے گے. شک. اور وَأَمِينُهُ فِي سِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ، امین اللہ ہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. بے شک. اور آپ ہی کے وجود کی وجہ سے جیسے کہتے ہیں سبدت الارض والسماء، زمین و آسمان اپنی جگہ پر قائم ہیں. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال اپنی اس حجت کا ظہور جلد از جلد فرمائے، تاکہ آپ اس دنیا میں ظہور فرما کر دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں. انشاءاللہ. تذکرہ ہو رہا تھا خطبہ غدیر کا، اس میں جہاں بہت ساری صفات امیر المومنین علیہ السلام کی بیان ہوئی ہیں، بہت ساری آیات کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ہے، وہیں پر ہمیں اس خطبہ غدیر میں ایک جگہ ایسی بھی نظر آتی ہے کہ وہاں پر وہ صفات کے جو ہمیں ظاہری طور پر صرف پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نظر آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صفات کو اپنے اس بھائی وسیع اور وزیر کے لیے بھی استعمال کیا یا تقسیم کیا کہ یہ صفت میری ہے، یہ میرے بھائی علی کی ہے. ان صفات کو بھی ذرا بیان کر دیجئے کہ کس انداز کے ساتھ اور کیا ماحول ہوگا کہ جب رسول اللہ مولا علی کے فضائل پڑھ رہے ہوں گے. ان صفات کو ذرا بیان کر دیجئے. خطبہ غدیر کے اندر جو اس وقت یہاں ہمارے سامنے ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ معاشر الناس، اے لوگو، الا وانی انا النذیر وعلی البشیر، میں نذیر ہوں، علی بشیر ہیں. بے شک. معاشر الناس الا وانی منذر وعلی حاد، میں انذار کرنے والا ہوں، خطروں سے آگاہ کرنے والا ہوں، اور علی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں ہدایت کر کے اس رستے سے لے جا کر خدا تک پہنچانے والے. معاشر الناس الا وانی نبی وعلی وصی، وصی کہ میں نبی ہوں، میرے وصی علی ابن ابی طالب ہیں. معاشر الناس الا وانی رسول وعلی الامام، میں رسول ہوں، علی ابن ابی طالب امام ہیں. والوصی من بعدی، میرے بعد علی ابن ابی طالب میرے وصی ہیں. اور یہاں سلسلہ روکا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھا دیا، والائمۃ من بعدہ ولدہ، اللہ اکبر. اور ان کے بعد امامت کا سلسلہ ان کی اولاد میں آگے بڑھے گا. بالکل. اس خطبے میں صرف امیر المومنین علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہوا، ہم کئی مرتبہ اسی خطبے سے یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ نے صرف امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا تذکرہ نہیں کیا، صرف امیر المومنین کو ہی حاکم نہیں بنایا، بلکہ اس کے بعد اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے بیان کیا کہ اب چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے تو اس کے بعد جو ہدایت کا، رہبری کا اور اس امت کو کامیابی اور نجات کی طرف لے جانے کا راستہ ہے، اس پورے راستے کے رہبروں کا تذکرہ کیا ہے اور اسے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک
بیان فرمایا ہے. تقریباً اگرچہ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم سارا خطبہ بیان نہیں کر سکے، لیکن تقریباً جو اہم نکات تھے وہ ہم نے بیان کیے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اس سے اگلے مرحلے کی طرف کہ خطبہ ختم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت امیر المومنین کا اعلان کر دیا، لیکن اس خطبے کے اختتام کے ساتھ ہی یہ سارا پروگرام ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ پروگرام ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا، اور وہ تھا کہ یہ جو سب کچھ اس خطبہ غدیر کے دوران غدیر میں موجود اصحاب نے سنا تھا، اب اس کو پریکٹیکلی قبول کر کے دکھائیں، اور وہ تھا بیعت کا سلسلہ. یہ بیعت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر دوستی کا اعلان نہیں ہو رہا تھا. بیعت وہیں لی جاتی ہے جہاں حکومت، حاکمیت، حکمرانی کی بات ہوتی ہے. وہ ولایت ہوتی ہے کہ جو انسان پر اس کی جان سے زیادہ جس کا حق ہوتا ہے، جب اس کا تذکرہ ہو رہا ہو تو یہ بیعت ہو رہی ہوتی ہے. چلتے ہیں عملی اقدامات کی طرف، کہ وہ عملی اقدامات کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غدیر کے دن انجام دیے، خطبہ غدیر کے دوران انجام دیے، کچھ اقدامات خطبہ غدیر کے بعد انجام دیے. ان اقدامات میں سے سب سے پہلے جس اقدام کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ بیعت کا اقدام ہے. بتائیے کہ کس انداز سے بیعت لی گئی، کیا طریقہ کار تھا. اور ظاہر ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے کہ لاکھوں میں تعداد تھی، 1 لاکھ سے ابو تعداد تھی، تو اس میں ٹائم بھی بہت لگا ہوگا. کتنی دیر تک یہ بیعت چلتی رہی تقریباً؟ دیکھیے یہ تو ایک بڑا ہی اہم موڑ تھا، اہم مرحلہ تھا اس خطبے کا، کہ امامت کا اعلان ہو چکا اور اب پریکٹیکلی بیعت بھی لی جائے. جی بالکل. اور یہ سلسلہ تو چلنا ہے 3 دن تک. بے شک. لیکن اس کا مقدمہ تمہید کی صورت میں آقا نے باندھنا شروع کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. وہ تمہید مختلف اس میں باتیں بیان فرمائی. مثلا ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو علی ابن ابی طالب کے فضائل اتنے ہیں. ایک جگہ فرمایا کہ قرآن میں جہاں بھی پروردگار نے اپنی رضا کا تذکرہ کیا ہے وہ آیت علی علیہ السلام کے بارے میں. جی بالکل. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، بیان بھی کیے ہیں بہت سے فضائل، کچھ کا تو ہم نے یہاں تذکرہ بھی کیا، اتنے زیادہ ہیں کہ میں ایک مقام پر ایک خطبے میں ان کو بیان نہیں کر سکتا. جی بالکل. اسی پیٹرن پہ، اسی انداز پہ حلال و حرام کے بارے ایک بات ارشاد فرمائی. اب یہ بیعت کا مقدمہ یہاں سے ہے، تقریباً ماحول بن رہا ہے بیعت کی طرف. ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال و حرام اتنے زیادہ ہیں، بیان بھی کیے بہت سے، حج کا تذکرہ کیا، یہاں خمس و زکوٰۃ کا، نماز کا تذکرہ کیا. پھر فرماتے ہیں کہ حلال و حرام اتنے زیادہ ہیں کہ میں سارے بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ ساروں کو یہاں پہ تمہارے سامنے پیش کر دوں. نہیں کر سکتا. اب اس کا سولوشن تو میں دے کے جا رہا ہوں. سولوشن یہ ہے کہ یہ جو میں نے علی علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا ہے، تم علی علیہ السلام اور ان کے جانشینوں کی یعنی 12 کے 12 ائمہ کی امامت کو بیان کر لو، حلال و حرام قیامت تک تمہارا حل ہو جائے گا. بالکل بے شک. جو یہ بتائیں گے حلال ہے وہ حلال ہے، جو یہ بتائیں گے حرام ہے وہ حرام ہے. اور وہ میرا ہی بتایا ہوا ہے، حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، وہ حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ. لیکن بتائے گا کون؟ ایکسپلین کون کرے گا؟ اس کی تطبیق کون کرے گا؟ وہ یہ ہستیاں ہیں جو بیان کریں گی. جب یہ حلال و حرام کا تذکرہ کیا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات بھی فرمائی، جو معاشرے کا بنیادی ترین مسئلہ. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. جی بالکل. اتنا بڑا قیام جو کربلا میں کرنے جا رہے ہیں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، جو مختلف وجوہات بیان کریں، ایک علت اور ریزن کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور پھر فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نانا کی سیرت اور بابا کی سیرت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں، اور میں احیا کرنے جا رہا ہوں اپنے جد کی سیرت کا. جی وہ کیا تھی؟ آقا خطبہ غدیر میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہے کہ آج جو میں نے یہ میسج تمہیں دیا ہے علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت والا، اسے قبول بھی کر لو، لوگوں تک بھی پہنچاؤ، اور اس کے انکار کرنے والوں سے منع کرو. یہی امر بالمعروف ہے، یہی نہی عن المنکر ہے، اور سب سے بڑا یہی ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کربلا سے جوڑ لیں اس کو تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام جو تھا وہ کس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تھا. یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے
کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ختم کر دیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 50 برس کے بعد رسول اللہ کے نواسے کو قتل کر دیا گیا اور کوئی بولنے والا نہیں ہے، بے شک ایسے، ترک امر بالمعروف کی وجہ سے، ترک نہی عن المنکر کی وجہ سے۔ بے شک۔ تو میں بات کو آگے بڑھاؤں اور آپ کے اس سوال کی طرف آ جاؤں کہ بیعت کس طرح سے تھی؟ جی دیکھیے بیعت کا بھی انداز بڑا انوکھا تھا۔ اس خطبہ غدیر کے اندر سب کچھ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ جو روٹین میں معمولاً نہیں ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ جب مولا کا ہاتھ بلند کرنا تھا اور مولا کو بلند کرنا تھا تو اس وقت پہلے بتایا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور کیا کہنے جا رہا ہوں، پھر پریکٹیکلی کیا۔ اسی طریقے سے پریکٹیکلی بیعت لینے سے پہلے لسانی بیعت، اور یہ بھی پروردگار کے حکم سے لے رہے ہیں۔ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو اتنے زیادہ لوگ ہیں بعد میں کوئی ہاتھ پر بیعت نہ کر سکے، کوئی مس ہو جائے، تو زبانی بیعت تو سب سے پہلے لی جائے گی، اس کے بعد عملی بیعت جو ہے وہ شروع کی ظاہر جائے ہے گی۔ لاکھوں کا مجمع کوئی ایک آدھا رہ جائے تو بعد میں کہ میں نے تو نہیں کی تھی۔ اب میں چاہوں گا کہ ہم نے بہت سی چیزیں جو یہاں پر نہیں پڑھی ہیں خطبے کی، جی اس کی طرف بالکل۔ یا اشارہ کیا یا بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ بھی حتیٰ نہیں کر پائے ہیں، جی بالکل۔ لیکن بیعت کے کچھ لفظوں کو ہم یہاں پہ پڑھیں اور سمجھیں، چونکہ میسج بہت بڑا ہے۔ بیعت جی کیا بالکل۔ ہوتی ہے؟ بیعت یہ ہوتی، بیعت محبت سے اوپر کی ایک چیز ہے۔ بیعت جو ہے وہ ایک اطاعت کے دائرے میں پریکٹیکلی آ جانے کا نام ہے جی بالکل۔ کہ آج کے بعد میری سوچوں کے اوپر علی علیہ السلام کی حکومت ہوگی، میرے دل کے اوپر علی علیہ السلام کی حکومت ہوگی، میرے ہاتھوں میرے پیروں کے اوپر علی علیہ السلام کی حکومت ہوگی، میری افکار کے اوپر علی علیہ السلام کی حکومت ہوگی، میرے ریلیشنز جو ہوں گے وہ علی علیہ السلام کی ولایت کے سائے میں ہوں گے۔ جی علی بالکل۔ علیہ السلام کی ولایت یعنی دین کامل مراد ہے، بے یہ شک، دین بے سے ہٹ شک۔ کے الگ کوئی چیز ہم نہیں یہاں پہ بیان کر جی رہے ہیں۔ بالکل۔ لیکن وہ کیسے بیعت لی جا رہی ہے؟ فقولو بِأَجْمَعِكُمْ، سارے کے سارے زبانی بولو، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، کوئی ایم این اے بنتا ہے، ایم پی اے بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، صدر بنتا ہے، جی ایک جی شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کچھ لفظ بولتا ہے اور یہ شخص تکرار کرتا ہے جی ان جی لفظوں جی، کا، وہ حلف جو ایک طرح سے لیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے فرمایا کہ ہاتھ پر بیعت تو ابھی لینی ہے تم سب بالکل سے، بالکل۔ لیکن اس سے پہلے زبانی بھی، تاکہ سارے دروازے ایک بند اقرار کر لسانی دیے بھی جائیں ہو کہ جائے۔ کوئی بھی اس سے نکلنے کا رستہ نہ ہو کہ بھائی ہمیں ٹائم نہیں ملا یا ہماری باری نہیں آئی تھی۔ اِنَّا سَامِعُونَ مُطِیعُونَ رَاضُونَ مُنْقَادُونَ لِمَا بَلَّغْتَ عَنْ رَبِّنَا، اللہ کی طرف سے جو پیغام ہم نے دیا ہم نے وہ سن بھی لیا، ہم نے اس کو مان بھی لیا، دل میں اتار لیا، سارا کچھ کر لیا اپنے رب اور آپ کے رب کی طرف سے۔ فی امر امامنا علی امیر المؤمنین، اور حکم تھا کہ جب میں یہ لفظیں بولوں گا بعد میں تم لوگوں نے دہرانی ہے یہ ساری لفظیں، بالکل وہی جیسے آج حلف ہوتا ہے، اسی طریقے تقریباً سے، وہی ماحول اسی نظر آ طریقے رہا سے۔ ہے۔ اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ امامنا علی امیر المومنین، علی علیہ السلام کو ان سب لوگوں نے، پھر جب آقا ارشاد فرما رہے ہیں تو اب دیکھ لیجئے کہ 1,20,000 1,24,000 یا جتنے بھی وہ لوگ تھے، کون خاموش رہ گیا ہوگا؟ جی بالکل۔ جتنے اصحاب وہاں موجود تھے، امہات المومنین موجود تھیں، جی سب موجود تھے، حتیٰ کہ کون حضرت خاموش زہرا رہا ہوگا؟ موجود تھی حضرت وہاں۔ زہرا سلام اللہ علیہ موجود تھی، علیہ السلام، تو کون خاموش رہ گیا ہوگا؟ سب نے کہا امامنا علی، علی علیہ السلام ہمارے امام ہیں، امیر المؤمنین، مومنوں کے امیر ہیں، ومن ولد من صلبہ من الائمہ، ان کی نسل سے جو امام آئیں گے وہ بھی اسی طریقے سے، نبایعک علی ذالک، ہم اس بات پر آپ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اب یہ تین چار لفظیں ہیں، ذرا غور سے ناظرین اس کو سماعت فرمائیں۔ بقلوبنا، ہم دل سے بیعت کر رہے ہیں، وانفسنا، اپنی جان سے بیعت کر رہے ہیں، یعنی قلب و جان سے یہ بیعت کی جا رہی ہے، وَأَلْسِنَتِنَا، زبانوں سے، وَأَيْدِينَا، اور ہاتھوں کے ذریعے جو ابھی کریں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل۔ یعنی کوئی پہلو، کوئی جنبہ رہ نہ جائے انسان کی شخصیت اور انسان کے وجود کا جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بیعت نہ کرے۔ صرف ہاتھ بیعت نہیں کریں گے، بے شک، زبان بھی بیعت کرے گی، دل بھی بیعت کرے گا، قلب و جان اور نفس بیعت کرے گا انسان، اور ہر چیز کو اس علی ابن ابی طالب کے حوالے کرنا ہے۔ اور یہ بیعت ایسی ہے کہ اللہ ذالک نحیا وعلیہ نموت، ہماری زندگی بھی علی کی ولایت کے زیر سایہ، ہماری موت بھی علی کی ولایت کے زیر سایہ، وعلیہ نبعث، قیامت کے دن ہم جب دوبارہ سے مبعوث کیے جائیں گے اور زندہ کیے جائیں گے، علی علی کرتے ہوئے اور علی کی ولایت کے سائے میں زندہ ہو رہے ہوں، اور وہ وہی علی کی ولایت میں اٹھے گا کہ جو زندگی علی کی زندگی جس نے گزاری ہوگی۔ ولا نغیر ولا نبدل، ہم تبدیلی نہیں کریں گے اس میں، ولا نشک، ہم شک نہیں کریں گے اس میں، ولا نرجع عن العہد ولا ننقض المیثاق، یہ وعدہ نہیں توڑیں گے ہم، اللہ عہد شکنی نہیں کریں گے، زبانی جی بے شک۔ کہہ رہے ہیں سارے۔
اور پھر اور بھی جملے ہیں کہ جو دہرائے گئے. اس کے بعد پھر وہی لفظیں آقا نے بولی اور انہوں نے تکرار کی. ارشاد فرمایا آقا نے، انہوں نے تکرار کی، من قلوبنا وانفسنا والسنتنا وضمائرنا وایدینا. یہ بیعت جو ہے ہمارے وجود کے جو جنبے تصور کیے جا سکتے ہیں سب کے ساتھ ہم بیعت کر رہے ہیں. بے شک. من ادرکہا بیدہ والا فقد اقر بلسان. ہاتھ کے ساتھ جو کر سکے کر لیں گے، ورنہ زبانی سب نے جی اس بے بیعت شک. کا اعلان کر بالکل. دیا ہے. اور اس کے بعد پھر مختلف دعائیں بھی ہیں. پھر بیعت کے بارے بھی تذکرہ کیا، بیعت توڑنے والوں کے بارے میں بھی تذکرہ کیا. اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو گیا پریکٹیکل اور عملی بیعت کا. 2 خیمے نصب کروا دیے حضور صلی ٹھیک. اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ایک خیمے میں خود تشریف فرما ہوئے، بے شک. دوسرے خیمے میں مولا کائنات کو وہاں پر دستور بٹھایا جاری گیا. کیا کہ آپ تشریف رکھیں وہاں پر. اب حکم یہ تھا کہ یہ سننے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ باری جی. باری ترتیب کے ساتھ آئیں گے. پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں اللہ کی بیعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کریں گے، اور علی علیہ السلام کی بیعت کریں گے رسول اللہ کے ہاتھ پر. بے شک. اس کے بعد یہی نکلیں گے، دوسرے خیمے میں جائیں گے اور مولا کائنات کے ہاتھوں پر پھر پروردگار کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مولا علی علیہ السلام کی بیعت کریں گے. یہ بیعت جب سلسلہ شروع ہوا تو یہ تقریباً 3 دن تک سلسلہ رہا ہے. اب یہاں سے ایک نقطہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے اور سامعین و ناظرین کو بھی یہ نقطہ مل سکتا ہے کہ عید غدیر 18 ذی الحجہ تک محدود نہیں ہے. اگر آپ کے پروگرام زیادہ ہو جائیں جو کہ ہونے چاہیے تو آپ 19 ذی الحجہ، 20 ذی الحجہ، 21 ذی الحجہ تک تو خود وہاں پہ بیعت چلتی رہی تھی، تو آپ اس سلسلے کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں. اور چاہیں تو عید مباہلہ سے متصل کر دیں اس عید کو، ہفتہ ولایت بنا لیجیے کہ غدیر سے مباہلہ تک بے شک پورا جو ہفتہ ہے اپنے پروگرامز کو، اپنے ایونٹس کو ان دنوں میں کر کرنے کی سکتے ہیں. کوشش کی. اور بیعت کی بات تھی تو میں آخری یہاں پہ ایک نقطہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ خواتین نے بھی بیعت کی ہے. جی بالکل. لیکن اس کا طریقہ کار یہ رکھا گیا کہ ایک ظرف تھا جس کے اندر پانی ڈالا گیا، پانی سے اس کو بھر دیا گیا، اس کے درمیان میں پردہ آویزاں کیا گیا، کے درمیان میں ایک پردہ لٹکا دیا گیا. ایک طرف خواتین تھیں، ایک طرف مولا کائنات تھے. مولا کائنات نے اپنا ہاتھ اس پانی میں ایک طرف سے ڈالا اور ادھر سے باری باری خواتین آتی رہیں اور وہ اپنا ہاتھ وہاں پہ ڈال کے اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کرتی رہیں. زبانی بیعت تو سارے پہلے ہی کر چکے تھے، اور اس کے اندر تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امہات المومنین بھی تھیں، مسلمانوں کی بڑی اکابر خواتین بھی موجود تھیں. جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بھی غدیر کے میدان میں موجود تھیں. یعنی گویا امہات مومنین نے بھی امیر المومنین علیہ السلام کی یہاں پر بیعت کی ہے. یہ ایک بڑا اہم عملی قدم تھا کہ جو اس واقعہ غدیر میں پیش آیا. ایک اور عملی قدم کہ جو اس واقعے میں پیش آیا اور ہمیں نظر آتا ہے وہ امامہ رسول ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کے سر پر پہنایا. گویا ایک طریقے سے دستار بندی جسے آج کل کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ جو کسی کا وارث ہوتا ہے، جانشین ہوتا ہے، تو ایک دستار بندی کی ایک رسم ہوتی ہے. اس امامے کا نام، اس کی اگر ہو سکے تو اس کا رنگ، اور پھر اس کی امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں اس واقع غدیر کے بعد کیا جائیگاہ تھی، کیا اہمیت تھی، اس پر بھی ذرا، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا اہم عملی قدم ہے کہ جو سب نے دیکھا ہوگا کہ آج ایک سر سے امامہ دوسرے سر پر جا رہا ہے. امامے کو یا امامے کو تیجان العرب بھی کہا گیا ہے، تیجان الملائکہ بھی کہا گیا ہے. ملائکہ کے سروں پہ بھی امامے اسی انداز کے ہوتے ہیں. صحاب نامی امامہ ہوا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جو آفیشل امامہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ لوگ جس سے آشنا تھے، جس کے انداز سے آشنا تھے، جس کے رنگ سے آشنا تھے، اور اس امامے کو دور سے دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ پروردگار کی طرف سے اللہ کے رسول وہ وہاں چل کے جا رہے ہیں، تشریف لے کر کے جا رہے ہیں. آشنا تھے اس امامے سے. اپنے حاکم مدینہ کے سر پہ ہمیشہ اس امامے کو دیکھا ہوا تھا ان لوگوں نے، یعنی ایک حکومتی امامہ تھا یہ. بے شک ایسا ہی. تو اس امامے کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ رکھا. اور پھر ہمیں اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ غدیر کے واقعہ سے لے کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک آقا کی حیات ہی میں مولا کائنات اس امامے کو اپنے سر پہ سجائے مدینہ کی گلیوں میں چلا کرتے تھے، اور لوگ دیکھا کرتے تھے اور لوگ متوجہ ہو جایا کرتے تھے کہ وہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کے سپورٹ کیا گیا ہے اور کون لے کر اس کشتی کو آگے بڑھیں گے جو کشتی نجات ہے. یعنی گویا ایک طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام
اگرچہ ان سے وہ منصب اور حق چھین لیا گیا، لیکن پھر بھی بتاتے تھے کہ دیکھو تم نے منصب لے لیا، لیکن یہ جو امامہ میرے سر پر ہے، امامہ رسول خدا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں، تم ظاہری طور پر اس منصب پر پہنچ گئے ہو، لیکن اس کی جو ساری طاقت ہے، جو اس کی ساری قوت ہے، وہ مجھ کیونکہ منصب علی کی ابن ابی طالب سزاوار کے جو پاس ہیں ہے۔ وہ اس کے لیے کوالٹیز چاہیے، کوالٹی چاہیے۔ یہیں پر ہمیں ایک اور عملی قدم، ایک عملی کام جو اس واقع غدیر میں نظر آتا ہے، باقی تو کچھ عملی اقدام ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مثلا رسول اللہ نے اپنے ساتھ امیر المومنین کو کھڑا کیا، یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ نے اپنے ساتھ کسی اور کو کھڑا کیا، اور لوگوں کے لیے بھی ایک باعث تعجب کام تھا کہ آج دو ایک افراد کیوں ممبر پہ ممبر، دو افراد دو افراد ہیں۔ کھڑے ہیں وہ بھی۔ یہ بھی ایک نقطہ تھا عملی بے شک۔ قدم میں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، مزید تفصیل بیان نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ کا امیر المومنین کو بلند کرنا، کہ جیسا کہ پہلے بیان کیا ہے کہ اس حد تک بلند کیا کہ آپ رسول اللہ کے زانوؤں تک یعنی بلند ہو چکے تھے قدم آپ کے، اور گویا رسالت جو ہے وہ امامت کے سائے میں چلی گئی تھی۔ ایک اور عملی قدم کہ جو ہمیں اس واقعہ غدیر میں نظر آیا ہے، اور وہ ایک عذاب ہے کہ جہاں اتنا ایک خوشگوار ماحول ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام اپنے بعد اپنے جانشین کا اعلان کر کے جا رہے ہیں، اور ایک بابرکت محفل ہے وہ، ہمیں نظر آتا ہے کہ اسی محفل میں، اسی میدان میں عذاب بھی نازل ہوا ہے، جبکہ اس نقطے کی طرف بھی یہاں اشارہ کرنا ضروری ہے کہ خدا نے گویا ایک طریقے سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اے رسول جب تک آپ ان کے درمیان ہو، میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اس واقعے کی طرف کہ وہ عذاب کس وجہ سے آیا، کس شخص پر آیا، اور اس سے امامت و ولایت کی اہمیت کیا سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ رسول کے ہوتے ہوئے عذاب آ گیا، اس نقطے کی طرف بھی روشنی ڈالیے گا۔ جی بے شک ایسا ہوا تھا کہ ایک شخص تھا، حارث ابن نعمان فہری، تو واقعہ غدیر کا پتہ چلا اس کو، غدیر کا واقعہ ہو گیا، تو بعد میں آقا خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے ساری باتیں آپ کی مانی، بالکل آپ نے نماز کا کہا، ہم نے نماز ادا کی، حج ابھی خود ہی آپ نے حکم دیا، کروایا بھی، سکھایا بھی، ہم نے مانا، زکوٰۃ ہے، باقی جتنی بھی عبادات ہے، اس نے باری باری مختلف عبادتوں کے نام لیے، کہا کہ ہم نے ساری باتیں آپ کی مان لی، بالکل اب آپ اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں بھی ہم سے منوانا چاہتے ہیں، جی جی تو ٹھیک ہے یہ بتا دیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا یا آپ کی طرف سے تھا؟ آقا نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے تھا، اللہ نے حکم نازل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر واقعی ایسا ہی تھا، دیکھیں مشکوک لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خود اپنی لسان اطہر سے جی جی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اگلی بات کہنے کی کیا تک بنتی تھی؟ اس کے بعد سوال کی گنجائش باقی نہیں رہنی چاہیے تھی، لیکن وہ اس لیول پہ کہاں تھا وہ شخص، وہ تو ظاہر ہونا چاہتا تھا نا، اس نے پردے جو پڑے ہوئے تھے عیاں ہونا چاہ رہا تھا شاید، اور امامت کی اہمیت کو بھی ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، شاید تقدیر الہی ایسی تھی۔ بہرحال تو اس نے کہا کہ اگر واقعی یہ حکم خدا کی طرف سے ہے تو خدا سے کہیے آسمان سے ایک پتھر آئے اور میرے اوپر عذاب آ جائے۔ اللہ قرآن مجید نے اس کو جگہ دی اپنی آیات میں، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کہ ایک عذاب مانگنے والے نے عذاب کا تقاضا کیا اور کافروں سے عذاب کو ٹالنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ پتھر آیا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا، وہ پتھر اس کو واصل جہنم کرتا ہوا اور زمین تک پہنچ گیا۔ بالکل۔ اب اس سے ایک نقطہ بات آئی ہے تو وہ بھی ناظرین کے ذوق سماعت کی نظر ہو جائے کہ آنے والا مسلمان تھا، ظاہری طور عبادتوں کا اقرار کر رہا تھا ظاہری طور پہ کہ اور ہم پہلے نے کہہ یہ بھی بھی چکا کہ کیا، یہ یہ ہم بھی نے کیا، مانا ہے یہ بھی کیونکہ آپ کیا، نے یہ کہا ساری ہے۔ باتیں مانی، مسلمان شخص تھا اور عذاب کی بات کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں پردہ ہٹا دیا اور کہا، فرمایا للکافرین لیس لہ دافع، یہ عذاب کافروں پر آئے گا، اور آیا عذاب، تاریخ نے اس کو اپنے اندر جگہ دی۔ ظاہری طور پہ اسلام کے لبادے میں چھپ کر مسلمان کہلانا الگ ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بارے میں مشکوک ہو جانا اور سوالات اٹھانا، پروردگار فرماتا ہے کہ میں پردہ ہٹا دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں کہ للکافرین لیس لہ دافع، ظاہر میں جتنا اسلام ہو لیکن اندر میں انکار چھپا ہوا ہے۔ جی بالکل۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو کہا ہم نے انجام دیا، اور
اب اپنے چچا زاد بھائی کے مسئلے میں بھی ہم سے بیعت لینا چاہ رہے ہیں، اور ایک اس کے بعد جو آپ نے واقعہ سنایا، اس سے بھی اس بات کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور یہ نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ امر ولایت اور امامت جو ہے وہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور پورے خطبے میں ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ رسول اللہ نے بیان کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، اور اس کا اختیار بھی خدا کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب ایک قبیلہ جس کا نام بنی عامر ہے، جب وہ مسلمان ہونے کے لیے آئے تو انہوں نے آ کر رسول اللہ سے کہا کہ آپ کی زندگی تک تو ٹھیک ہے، جو کچھ آپ کہیں گے وہ ہم قبول کریں گے، آپ کی حکومت کو بھی قبول کریں گے، حاکمیت کو بھی قبول کریں گے، لیکن بس ایک چھوٹی سی شرط ہے. کہا کیا؟ کہا کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو آپ کے بعد اس حکومت اور حاکمیت میں ہمارے قبیلے کا بھی تھوڑا سا حصہ ہونا چاہیے. یعنی یہ تفکر اور یہ سوچ پہلے سے ہی لوگوں کے ذہنوں میں موجود تھی. رسول اللہ نے وہاں بھی انکار کر دیا کہ نہیں، یہ معاملہ انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے کہ میرے بعد کس کے ہاتھ. کیونکہ دیکھیں قیامت تک انسانی نفوس کو رشد دینا ہے، جی قرب بالکل، خداوند متعال کی منزلیں طے کروانی ہیں. جی بالکل، جو اندر سے خاص مقامات کا حامل نہ ہو وہ دوسروں کو نہیں لے جا سکتا ہے اس جی رستے پر، بالکل بالکل، اور اس کی خبر عام انسان کو نہیں ہو سکتی ہے، کسی کے بھی باطن کی خبر. جی لہٰذا بالکل، عام انسان کسی دوسرے کو حاکم نہیں بنا سکتا ہے. جی بالکل، خدا جانتا ہے باطن کے معاملات کو، وہی بتا سکتا ہے کہ کون حکمرانی اور حاکمیت کی صلاحیت رکھتا ہے. بہت خوب. بس آخری نقطہ، اور اسی پر ہم اپنی آج کی گفتگو کو ختم کریں گے. یہ جو ہم ابھی تک عملی اقدامات بیان کر رہے تھے، یہ وہ تھے کہ جو واقع غدیر میں طے کر لیے گئے، اٹھا لیے گئے. یہ جو آخری عملی قدم ہے، یہ وہ ہے کہ جو ہمارا وظیفہ ہے کہ ہمیں اس عملی قدم کو اٹھانا ہے، اور اس کا امر بھی رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے. اسی خطبہ غدیر میں کہا کہ تم لوگوں پر لازم ہے، جو تم میں سے شاہد ہیں، حاضر ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ غائبین تک اس خبر کو پہنچائیں. اور اسی طریقے سے ہر والد پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد تک اس پیغام اور جو واقع غدیر ہے اس کو پہنچائے، امر امامت و ولایت کو پہنچائے. سوال یہاں سے یہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی سوال پر ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کو بھی ختم کر دیں گے، کہ وہ طریقہ کہ جس طریقے سے ہم یہ عملی قدم کے جس کا حکم ہمیں رسول اللہ نے دیا ہے، اسے بہترین انداز سے اپنی آنے والی نسلوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، اپنے اپنے ارد گرد جو ہمارا حلقہ احباب ہے، ان تک کس طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. اس عملی قدم کی طرف بھی روشنی ڈالیے، کیونکہ یہ وہ قدم ہے کہ جو ہم نے اٹھانا ہے، اور یہ ہمارا وظیفہ ہے بزبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک آپ نے جس طرح سے خود بھی بیان کر دیا، آقا نے ارشاد فرمایا کہ فل یبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامہ. الی یوم القیامہ. یہ جو میں پیغام غدیر دے رہا ہوں، پیغام امامت و ولایت دے رہا ہوں، جی اور یہ پرچم جو ریاست مدینہ کا ہے جن کے سپرد کر رہا ہوں، جی جی یہ جتنا بھی میسج میں نے آج دیا ہے، یہ سارے کا سارا میسج. جی جی چونکہ یہ حاجی جو تھے انہوں نے جانا تھا، لوگ انتظار کر رہے تھے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ اتنے دن ان کو وہاں لگیں گے، جی اس کے بعد یہ واپس چلیں گے، اتنی منزلیں طے کریں گے، فلاں دن پہنچ جائیں گے. استقبال ہوا کرتا تھا. 3 دن تک لوگ آتے رہے اپنے شہروں کے دروازوں تک، اور وہ آ ہی نہیں رہا حاجی، واپس ہی نہیں لوٹ رہے. سوال ایجاد ہو رہے تھے نا. جی بالکل. اب لوگ تیار تھے پوچھنے کے لیے کہ گویا کیوں یہ بھی لیٹ ہوئے. گویا یہ بھی ایک اسٹریٹجی تھی رسول اللہ کی، تاکہ یہ پیغام فوراً پہنچنا شروع ہو جائے. اب وہ انتظار میں تھے. تو سب سے پہلے تو زمینہ ہموار ہو چکا تھا، گراؤنڈ بن چکا تھا، اور ساتھ میں حکم بھی دے دیا. جی جی اور نہ صرف جا کے اپنے گھر والوں اور ان سب تک پہنچانا ہے، بلکہ قیامت تک. کیا؟ فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ جتنے کا جتنا میسج ہے سارے کا سارا، یہ حاضر کی ذمہ داری ہے. فَلْيُبَلِّغ امر یہاں دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کی اطاعت ضروری ہے، واجب ہے سب کے لیے. حاضر غائب تک پہنچائے، ہر والد اپنی اولاد تک یہ پیغام پہنچائے. بالکل. الی یوم القیامہ. یعنی والدین کی جو ذمہ داری تربیت اولاد کی بنتی ہے، والدین جو والدین ہیں وہ سن رہے ہیں، اور جو نہیں ہیں پروردگار ان کو یہ عہدہ اور یہ منصب عطا فرمائے انشاءاللہ. ذمہ داری ہے زبان رسالت سے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہر والد نے اپنی اولاد کو اور کچھ دے نہ دے، ایک تو نام اچھا رکھنا ہے، قرآن مجید کی تعلیم دینی ہے. وہاں خطبہ غدیر کا میسج یہ ہے کہ مولا کائنات اور 12 اماموں کی، اور اس زمانے میں امام زمانہ علیہ السلام کی بالکل امامت
کا پیغام اور غدیر کا پیغام جو ہے اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ہے. جی بالکل. یہ تو ہو گیا نا زبانی طریقے سے ہم اپنی نسلوں میں امامت و ولایت کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اس کو عملی طریقے سے کیسے، یعنی کیونکہ جو چیز زبان سے کہی جاتی ہے بعض اوقات وہ ذہن سے محو ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، لیکن جو عملی طریقے سے انسان پیغام پہنچاتا ہے وہ اس کا جو نقش ہے، اس کا جو اثر ہے وہ دیر پا ہوتا ہے. کس طریقے سے ہم اسے عملی طور پر پریکٹیکلی بہترین طریقے سے اچھے انداز سے اپنے آنے والی نسلوں میں اس پیغام کو پہنچائیں کہ ان کے ذہنوں میں یہ پیغام جو ہے وہ ثبت ہو جائے، پتھر پر لکیر کی طرح محفوظ ہو جائے کہ پھر اسے مٹایا نہ جا سکے. یہ بات اگر آپ اجازت دیں جی بالکل. تو سب سے پہلے ناظرین کے سپورٹ کرتے ہیں. جی بالکل. کہ جو لوگ اس کو سن رہے ہیں وہ ایسا کریں کہ بیٹھیں اور سوچیں اپنے گھروں میں، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، اولاد سارے مل کے بیٹھیں اور سوچیں کہ ہم نے اس سال غدیر کو کس طرح سے منانا ہے. بہت سے آئیڈیاز ان کے ذہنوں میں آئیں گے، جو بھی اچھے آئیڈیاز آئیں اور پریکٹیکل ہوں، اس کو وہ کر سکیں آسانی سے، تو اس کو ضرور کریں. جی بالکل. ہم بعنوان مثال کچھ باتیں یہاں پہ اپنی طرف سے بھی حصہ ڈالتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں. اور اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ آج کے اس زمانے میں الہادی قوتیں، تکفیری قوتیں، طاغوتی قوتیں اپنا پورا زور لگا رہی ہیں ہر پلیٹ فارم سے، تاکہ وہ یہ جو صراط مستقیم کا راستہ ہے اس سے لوگوں کو ہٹا سکے. تو اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی نسلوں کو اس راستے سے ہٹنے نہ دیں. تو اس وجہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو والدین ضرور اس پر سوچیں. بالکل. اگر کوئی اچھا طریقہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے، آپ کے ذہن میں آتا ہے، تو اس کو بھی بیان کریں، اور جو عرائض ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ کی اس بات سے میرا ذہن وہاں چلا گیا. ایک معروف جملہ ہے جو علماء بیان بھی کرتے ہیں اور بہت سے اہل فکر اس کو بیان کرتے ہیں. جی بالکل. کہ کربلا غدیر کو بھلا دینے کا نتیجہ ہے. غدیر کو بھلایا گیا، نتیجہ کربلا کی صورت میں آیا. کربلا کو یاد رکھا گیا. اب کسی میں جرأت نہیں ہے کہ یزید کو صحیح کہہ سکے یا یزیدیت کو صحیح کہہ سکے. جی بالکل. یہی امر دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، احسن انداز سے، اچھے طریقے سے، تاکہ یہ زمینہ ساز بنے ظہور آقا تک پہنچنے کے لیے. جی بالکل. مثلا بچوں کو نئے کپڑے لے کے دیتے ہیں والدین، کوشش کریں اس کے لیے غدیر کا ایونٹ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں. اگر سال میں ایک دفعہ اپنی اولاد کو نیا لباس لے کر دینا ہے تو اب طے کر لیں کہ ہم نے ہر سال غدیر کے موقع پر لے کر دینا ہے. اگر سال میں ایک سے زیادہ مرتبہ کچھ خریدتے ہیں، کوشش کریں ان میں سے ایک موقع غدیر کو بھی قرار دیں. جی بالکل. اپنی اولاد کو تحائف دیں. کچھ ایسا کریں، اس طریقے سے منائیں اس کو کہ سال بھر بچوں کو انتظار رہے کہ غدیر پر ہمیں تحفے ملتے ہیں، غدیر پر ہمیں گفٹس ملتے ہیں. نادار لوگوں کو سال بھر غدیر کا انتظار رہے کہ غدیر کے دن ہم بھوکے نہیں سوتے. جی بالکل. لوگوں کو یاد رہ جائے کہ غدیر کے دن ہمارے گھر شاید چولہا جلانے کی ضرورت نہ پڑے. مومنین کی طرف سے، بہت سے ان لوگوں کی طرف سے کہ جو سخاوت کی صفت رکھتے ہیں، اتنا کچھ تیار کیا جائے گا، تبرکات اور نیاز اور یہ سب کچھ، کہ گھروں میں کھانے نہیں بن رہے ہیں بلکہ دوسروں کی طرف سے آ رہے ہیں، اور اگر بن رہے ہیں تو دوسروں کی طرف جا رہے ہیں. دعوتوں کا سلسلہ ہو رہا ہے. اگر لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو افطار کروایا جا رہا ہے. اگر افطار میں کوئی مصروف ہے اور آپ اسے دعوت دینا چاہ رہے ہیں، نہیں آ پا رہا ہے، آپ سحری میں اس کو دعوت دے لیجئے، سحری میں اپنے گھر بلا لیجئے. 3-4 دن کا وقت ہے. جن کو روزہ نہیں ہے ان کو ناشتہ کروا دیجئے، دوپہر کا کھانا بنا لیجئے ان کے لیے. اور اگر مستحب روزہ ہے تو آپ ان کو دعوت دے کے افطار دن کو بھی کروا سکتے ہیں. فقہی احکامات موجود ہیں. اس کو روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا، آپ کو دعوت کا ثواب مل جائے گا. تو اس طرح کے مختلف کام ہیں. آفس میں جا رہے ہیں تو کوئی چھوٹی سی مٹھائی، کوئی ٹافیز، کوئی اس طریقے سے ایک چیز لے جائیں کہ آج غدیر کی مناسبت سے میں یہاں بانٹ رہا ہوں. تقسیم کر دیں. جی بالکل. اور لوگ پوچھیں یہ بہت زیادہ مہنگی چیز بھی نہیں ہے. کیوں تقسیم کیا جا رہا ہے؟ آپ کس خوشی میں اس کو تقسیم کریں؟ اس وقت بتائیں کہ آج کیا ہوا تھا. تو اس طریقے سے ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں، کرنے چاہیے. جشن کی محفلیں رکھنی چاہیے، سبیلوں کا اہتمام کرنا چاہیے، پیاسوں کو پانی پلانا چاہیے، آج کے دن میں خیرات دینی چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، لوگوں میں مال تقسیم کرنا چاہیے. اور یقین جانیے، یہ حقیر طالب علم یہاں بیٹھ کر اپنے تجربات سے یہ عرض کر رہا ہے کہ جتنا کریں گے پروردگار اس سے زیادہ بہتر لوٹا دے گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جی یہیں پر ایک نقطہ اضافہ کرنا چاہوں گا
بچوں کی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا انتظار بچوں کو سارا سال رہتا ہے، بے شک اور جب ان سے کہا جائے کہ آپ کو یہ ہم فلاں موقع پر لے کر دیں گے، تو وہ اس سے پہلے ہی اپنے دوستوں میں بتانا شروع کر دیتے کہ مجھے ابو نے فلاں دن فلاں چیز لے کے دینی ہے۔ مثال کے طور پر اسکول کا بیگ، اچھا بیگ لے کے دینا ہو تو بچہ پہلے سے بتانا شروع کرتا ہے کہ اگلے ہفتے میں نیا بیگ لے کے آؤں گا۔ درست تو یہ بھی بچے کے اندر ایک خود اس کے اندر بھی ایک شوق کو ابھارے گا، اور پھر تبلیغ غدیر کا بھی ایک سبب بنے گا کہ تمام وہ جو اس بچے کے دوست ہیں ان تک بھی پہنچے گا کہ یار یہ غدیر کیا ہے کہ جس پر اس کے والدین اسے مثلا بیگ لے کر دے بے رہے ہیں، شک یا اس بے طریقے سے شک دیگر امور ہیں جیسے عید فطر ہے، عید قربان جی ہے، اچھے بالکل، طریقے سے منائی جاتی ہیں، وہ منائی جانی چاہیے، لیکن یہ عید ان سے بھی بڑی عید ہے مکتب اہل بیت کے نزدیک، تو ان عید کو اللہ الاکبر کا عید نام اللہ دیا گیا الاکبر ہے کہا اسے۔ گیا، لہٰذا بڑھ چڑھ کے اس عید کو تو ضرور منانا چاہیے۔ اور یہیں پر ایک نقطہ اور بھی آپ ہی کے اس جملے سے مستعار لیتے ہوئے کہ آپ نے کہا کہ جو علماء کا جملہ ہے کہ عاشوراء غدیر کو بھلا دینے کا نتیجہ ہے، تو یہاں پر بھی ہم بانی حضرات سے، مساجد و امام بارگاہ کے جو سرکردہ افراد ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ درست ہے آپ اس وقت محرم کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، محرم کے جو آپ کے یہاں پڑھنے والے علماء و ذاکرین ہوتے ہیں ان کے لیے انتظامات کر رہے ہوتے ہیں، عوام کے لیے انتظامات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں جہاں آپ محرم کا انتظام کر رہے ہیں وہیں محرم سے پہلے غدیر کے پروگرام کا انتظام کیجیے، غدیر کے پروگرام کو پر رنگ اور پر رونق کیجیے، اس میں نظر و نیاز اور تبرک کا اہتمام کیجیے، اچھے پڑھنے والوں کا اہتمام کیجیے، تاکہ اس پورے علاقے کو پتہ چلے کہ آج یہاں پر ایک غدیر کا پروگرام ہے۔ بے شک اور بس ایک آخری مثال دوں گا اور اسی پر ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو ختم کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر جب دیکھتے ہیں مراجع کے ہاں، مجتہدین کے ہاں، حوض قم و نجف میں، مشہد میں، دیگر وہ مراکز کے جہاں پر مراجع اور مجتہدین موجود ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مراجع اور مجتہدین بھی، اور یعنی ایک صدیوں سے ان کے ہاں ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ غدیر کے دن مراجع کے ہاں ملاقات کا ایک دن ہوا کرتا ہے کہ لوگ آتے ہیں مراجع کے ہاں، ان کے دفاتر میں، ان کے گھروں میں ملاقات ہوتی ہے، اور وہ اب چونکہ بہت سارے لوگوں نے ملنا ہوتا ہے تو اگرچہ کم مقدار میں ہی ہوتی ہے، لیکن ایک عیدی بھی غدیر کی مناسبت سے دیا کرتے ہیں، بے شک اور تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو تبلیغ غدیر کا ایک معنی ہے یہ ان کے ذہنوں میں آتا رہے کہ غدیر ہے، ہم غدیر کے دن مثلا مراجع اور بے مجتہدین اور شک بزرگ شخصیات سے ملیں گے۔ تو آپ بھی جو اپنے علاقے میں بعض بزرگ شخصیات ہوتی ہیں، بعض بڑے افراد ہوا کرتے ہیں، وہ قلیل مقدار ہی کیوں نہ ہو، عیدی کے طور پر یا نذر کے طور پر، مثال کے طور پر کچھ کھانے کے لیے قلیل مقدار ہی کیوں نہ ہو، اسے لوگوں کے درمیان تقسیم کریں، میل ملاقات کا انتظام کریں، تاکہ یہ بھی ایک امر قرار پائے گا اس سلسلے میں کہ جو تبلیغ چھوٹے غدیر کا چھوٹے سبب تحفے، قرار چھوٹے پائے گا۔ چھوٹے جی تحائف بالکل لے بالکل، کے اپنی جیب میں لے کے نکلیں، جو مسجد میں جتنا جائیں کر تو سکتا ہے، ٹافیاں لے بچوں کو جائیں، دیکھے ان کو دے جی دیں، بڑوں بالکل، میں بے شک تقسیم کریں، چھوٹی کوئی مٹھائی لے لیجیے جو ذرا کم پیسوں میں زیادہ بانٹی جا پتہ سکتی چلے ہے۔ کہ عید کا دن جی ہے، پتہ بالکل چلے بالکل، کہ غدیر ہے، ضرور اس آخری نقطے کی طرف توجہ کیجیے گا کہ جو عملی انشاءاللہ قدم ہے جس کی ذمہ داری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ غدیر کرے، ہر اس شخص تک غدیر کے پیغام کو پہنچائے کہ جس تک غدیر کا پیغام نہیں پہنچا، اور ہر جو بڑا ہے گھر کا، خاندان کا، وہ اپنے چھوٹوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو غدیر کا پیغام ضرور پہنچائے۔ دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں غدیری قرار دے، دنیا میں بھی امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت و امامت سے متمسک قرار دے، اور ہماری حیات و ممات کو اس غدیر کے سائے میں اور امامت و ولایت سے تمسک کے ساتھ قرار دے، اور آخرت میں بھی ہمیں محبین و موالیان امیر المومنین علیہ السلام میں سے قرار دے کر اٹھائے۔ اسی نقطے پر ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔